اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمران حسین قادری شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بعض دفعہ بعض لوگ جادو کی زد میں مستقل شکار ہوتے ہیں، جادو کی وجہ سے، جادو کے وار سے، اور بہت سارے علاج کروانے کے باوجود بھی جادو ختم نہیں ہوتا ہے، جادو کے معاملات دور نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین اور آسان عمل یہ ہے جادو کو واپس لوٹانے کا عمل۔ لیکن اس چیز میں اس بات کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ جادو کرنے والا آپ کا کوئی قریبی عزیز ہے اور آپ خود تو برداشت کر ہی رہے ہیں یا تکلیف برداشت کر رہے ہیں گے، تو پھر اس بات کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بات محض مفروضہ ہی ہوتی ہے کہ اور کوئی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ جادو کرنے والا میرا قریبی عزیز ہے گا یا وہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، کیونکہ حسد تو دنیا میں کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے گا اور لوگ کرتے بھی ہیں نعمت کی بنا پر یا دولت کی بنا پر۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے گا کہ آپ جادو کو واپس لوٹانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد جس پر جادو کیا گیا ہے وہ خود یہ کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ آپ نے سب سے پہلے کسی مرغی فروش کی دکان پر جانا ہوگا یا مرغ فروش کی دکان پر، وہاں جا کر آپ نے اگر مرد ہے تو سفید مرغہ لے گا اور اگر عورت ہے تو سفید مرغی یا کالی مرغی جو بھی میسر، یا کالا مرغہ آپ لیں گے۔ مرد ہے تو کالا مرغہ لے گا یا سفید مرغہ جو بھی ہو۔ مرد کے لیے مرغہ ہی ہوگا اور خواتین یا عورت کے لیے مرغی ہوگی، وہ کالی ہو یا سفید ہو کوئی بھی۔ آپ نے اس مرغ کو، مرد ہے تو ذبح کروا لینا ہوگا اور اس خون کو، جو مرغ کا خون ہے، وہ ایک کٹوری میں کسی بھی پیالے میں آپ نے لے لینا ہوگا، یا اگر پیالی یا کٹورا آپ لے کر نہیں گئے تو آپ اس سے کہیں کہ اس کو ایک تھیلی میں ڈال کر مجھے دے دیں، اور اس مرغ کو آپ نے اللہ کے نام پر کسی غریب میں یا مدرسے میں یا غریبوں میں تقسیم کر دینا ہوگا۔ اب وہ خون لے کر آپ گھر پر آ جائیں اپنے، اور آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ ایک سفید کاغذ کے اوپر A4 سائز کا پیپر لے لیں، پلین پیپر لے لیں یا فوٹو اسٹیٹ والے سے پیپر آپ لے لیں، اور اس پر آپ نے شہادت کی انگلی سے یعنی اس انگلی سے آپ نے باوضو آپ نے لکھنا ہوگا جادو، یعنی اردو میں لکھنا ہوگا اس پیج پر جادو بر سرے جادوگر، ایک مرتبہ ہی لکھنا ہوگا، خواہ ایک لائن میں لکھیں یا 2 لائنوں میں یا 3 لائنوں میں لکھیں، 3 حروف ہیں یہ جادو، نیچے لکھیں گے برسرے، نیچے پھر لکھیں گے جادوگر، یا ایک لائن میں لکھ دیں اس کو۔ اب آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ خود مریض ہیں یا وہ مریض جس نے یہ اپنا عمل کیا ہے گا، بہتر یہ ہے کہ مریض یہ عمل خود کرے، اور اس کے بعد اس مریض نے اپنے کمرے میں اس کاغذ کو دھاگے سے باندھنا ہوگا اور اپنے سر کے اوپر لٹکا لینا ہوگا، یعنی جہاں وہ سوتا ہے گا، اور 3 دن اور 3 راتوں تک یہ کاغذ آپ نے لٹکے رہنے دینا ہوگا۔ وہیں آپ آرام کریں گے، وہیں کھائیں گے پیئیں گے اور وہیں آپ نے لیٹنا ہوگا۔ بہتر یہ کہ کھانا پینا آپ کہیں اور کر لیں اور اسی جگہ آپ آ کر لیٹ جائیں اور اسی کمرے میں وہ رہے وہ مریض، اور اس کے بعد پھر یہ کاغذ آپ نے اتار کر اس کو کہیں پانی میں بہا دینا ہوگا، کسی پاک جگہ پانی میں، یا اگر پانی میں نہیں بہا سکتے تو اس کو لپیٹ کے قبرستان میں ڈلوا دیں یا کہیں کیاری میں یا کسی ایسی جگہ دبا دیں جہاں سے کسی کا گزر نہیں ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیسا ہی قسم کا جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کیسا ہی سفلی جادو ہو،
کسی بھی شیطانی طاقت کا جادو ہو، کسی کا بھی کروایا جادو ہو، وہ 3 دن میں یہ اس عمل سے واپس سے جادو پلٹ جاتا ہے اور جادو کرنے والے پر واپس پلٹتا ہے۔ بعض دفعہ اگر یہ جادو جان لیوا نوعیت کا کیا گیا ہے تو یہ اس قدر شدت سے پڑتا ہے کہ جس نے آپ پر جادو کیا ہوتا ہے یا کروانے والا ہوتا ہے، کیونکہ شیطانی جادوگر لوگ اپنی سیفٹی کے لیے بھی ایسے عمل کرتے ہیں۔ اب چونکہ قدرت کی طرف سے بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو دراز فرماتا ہے، تو یہ عمل کرنے کے بعد انسان بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور جادو کرنے والے کی طرف واپس پلٹ جاتا ہے، اور بعض دفعہ اتنی شدت سے پلٹتا ہے کہ جادو کرنے والا ہلاک بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے بعض دفعہ۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا آپ نہ کریں، اس لیے کہ بعض دفعہ وہ جادو کرنے والے منحوس لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، بقول شاعر، یا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، تو وہ بجلیاں جو ہے وہ واپس انہی لوگوں پر اگر آپ پلٹانا چاہیں تو پھر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مزید رہنمائی کے لیے بھی مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھتے رہنا چاہیے حفاظت کی نیت سے، تاکہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تحفتاً دیے ہیں، اور ان قرآنی آیات کی قدر کرنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ وہ عام چیز نہیں ہے، بلکہ وہ نہایت ہی خاص الخاص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی صورت میں اور اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور جو کہ پوری امت کے لیے تحفہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے کلام سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، تاکہ شیاطین سے بچنے کے لیے آپ ایک سیسہ پلائی دیوار کو اپنے ارد گرد قائم کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔